بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم فرماتا ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھ کر رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے، جب رب کریم روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطار کے وقت رب کائنات انعامات دینے کو تیار ہیں۔ مانگ اے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ والو، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجات، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہے۔ افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جو رمضان کے روزے رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان کی افطاری میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کو پورا کرائے اور میں اس کی حاجات کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ والو ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کو روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ والو پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ آنے والے کل کو جانتی ہے وہ ذات، آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ اللہ والو، افطاری کے وقت تو ہر کوئی دعا کرتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائیں گے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے، اتنا مجرب اور مستند ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر کھجور ہاتھ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ جو شخص اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کے مسائل ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، جس کو جو مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ افطاری کے وقت ہر کسی کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا بندہ ہے وہ جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ ناظرین توجہ فرمائیں، کرنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے افطاری کے وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ افطاری کے وقت بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے فوری بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ آپ نے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی بھی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے
تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب افطار میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، افطار کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر پڑھتا ہے، تو رب فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے کے لیے اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ رمضان میں یہ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے ضرور دعائیں مانگیں، اور جو حاجات پوری نہیں ہو رہی انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔